India, Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air. Prime Minister of Pakistan, he said that President Trump saved minimum 10 million lives. He strongly condemned unlawful recognition by Israel of the Somaliland region. Iran on notice, if they do anything bad to these people, we're going to hit them very hard. If they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. راستے میں انہوں نے جگہ جگہ رکاوٹیں رکھی تھی. ہم مجبوراً ایسے راستوں سے آنا پڑا جہاں نہ انسان تھا نہ دکانیں تھی. وہی پیپلز پارٹی جو کل رات تک بہت اچھی تھی، آج اس پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرنا شروع کر دی. 2 دن جب ہمیں آزادی کے ملے تو ایک پتا نہیں ٹوٹا. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ سندھ 2 روز تو بہت اچھا رہا، لیکن آج آخری روز اسی تناؤ یا تصادم میں گر گیا جس تناؤ اور تصادم میں پاکستان کی سیاست گری ہوئی ہے. پاکستان کی ہمسائیگی میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. افغان طالبان رجیم ابھی تک ٹی ٹی پی یا دیگر دہشت گرد گروپس کو رین ان نہیں کر پا رہی کہ اوپر سے ایران میں مظاہرے شروع ہو گئے، اور اس سے اوپر صدر ٹرمپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دیں. صدر ٹرمپ صرف دھمکی نہیں دیتے بلکہ وہ وینزویلا کی طرح ایکشن بھی کر جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے بڑی سیریس امپلیکیشنز ہوں گی. ہم اندرونی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بہت اہم ہے کہ ہم ان معاملات پر بات کریں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. اور ناظرین، ہمارے روبرو ہیں ایران کے لیے پاکستان کے سابق سفیر اور افغانستان کے لیے سابق نمائندہ خصوصی ایمبیسڈر آصف درانی صاحب. بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے وقت دیا. چودھری صاحب، یہ سیاست پہ، اندرونی سیاست پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. یہ ایران میں 2 ہفتے سے اپرائزنگ جاری ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو درانی صاحب سے ہی زیادہ سمجھنا چاہیں گے اور بات کریں گے، لیکن فی الحال تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم از کم آپ نے اس پر بات تو کی ہے، کیونکہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوئی کچھ نہیں رہا، بزنس ایز یوزول ہے. اب تک رات تک میں دیکھ رہا تھا کہ 64 لوگ جو ہیں وہاں پہ اپنی جان سے گئے ہیں، اور ایک اپرائزنگ وہاں پہ ہے، اور اب جو حکومت کے حامی مظاہرین بھی باہر ہیں. سو سرٹنلی ٹرموائل جو ہے وہ تو ہے. اور جس طرح سے آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کہی ہے، یہ تو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ امریکہ بالکل سیریس ہے کہ اسرائیل کا یہ جو پروجیکٹ ہے ایران میں حکومت کی تبدیلی کا، اس کے اوپر تو بالکل ایک واضح جو اقدامات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور مجھے ذاتی طور پہ لگتا نہیں کہ ایران کی حکومت زیادہ دیر سسٹین کر سکے گی. اور ایران کے اندر جو تبدیلی ہے وہ اب دیکھتے ہیں. دورانی صاحب سے بھی یہی بات میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ اب اسرائیل کو ایک ڈائریکٹ ایکسیس مل جائے گا پاکستانی بارڈر تک. اور اب یہ جو ایک 2 گروپس نظر آ رہے ہیں، ایک طرف سعودی عربیہ ترکی ہے، دوسری طرف اسرائیل انڈیا ہے، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کا جو تناؤ ہے وہ بھی اس میں اب بڑا اہم رول ادا کرے گا. سو پاکستان کے نقطۂ نظر سے اس وقت جو مسلم ورلڈ کی جو ڈویژن ہے وہ تو بڑی ہی زیادہ ایک ظاہر ہے کہ ان ویلکمنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور ہاؤ ول اٹ افیکٹ پاکستان پالیٹکس، یہ تو خیر اتنا نہیں کہا جا سکتا، بٹ اٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ پاکستان سیکورٹی ڈومین. اور اب دیکھنا یہی ہے کہ افغان طالبان کو لے کے پہلے بھی سعودی عربیہ اور ترکی نے جو باتیں کی ہیں، تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے، کیا اب افغانستان بھی اس ٹرائکا میں چلا جائے گا اگر ایران میں پرو اسرائیل حکومت آتی ہے اور پرو انڈیا حکومت آتی ہے، یا وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی. آئی تھنک شروع میں تو شاید وہ بیلنس آؤٹ نہ کرے پاکستان کو، بٹ الٹیمیٹلی اگر وہ گورنمنٹ آئے گی اسرائیل کے تعاون سے آئے گی یا اسرائیل نے کرنی ہے، تو ظاہر ہے ان کا ٹلٹ تو ادھر ہوگا. تو انڈیا، افغانستان، ایران، 3 ہمسائے ہمارے جو ہیں وہ اگر ایک سائڈ پہ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے نیو سیکورٹی چیلنج، ایمرجنگ نیو سیکورٹی چیلنج فار اس. اور اس کو کیسے ڈیل کریں گے، آئی تھنک درانی صاحب از دا مین. درانی صاحب، بار بار
چوہدری صاحب نے آپ کی طرف اشارہ کیا، پاکستان کا یقیناً ویسے اس کرائسس میں یا اس سچویشن میں ایک کردار بھی ہے. کل ہی ایک امریکی جدیر انٹرسٹیٹ نے بھی اپنے تبصرے میں لکھا یہی کچھ کہ پاکستان کا کردار ہے. پھر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے تو سب سے بڑا سورس آف کنسرن یہی ہے کہ اگر ایران کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ریزنز کی وجہ سے ہو یا امریکی مداخلت کی وجہ سے، تو ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے، تو وہ ہمیں بھی متاثر کرے گا. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کے انٹرسٹ امریکہ میں واچ کرتا ہے. ہماری ایمبیسی جو واشنگٹن میں ہے، اچھا، وہ ایرانی انٹرسٹ وہاں واچ کرتی ہے. تو اور اس کے علاوہ ماضی میں بھی پاکستان نے امریکہ اور ایران کے کانٹیکس میں جو ہے وہ میڈیٹری رول ادا کیا ہے. وہ اگرچہ اتنا پبلک وہ نہیں ہوا، لیکن اس میں جو خطے کے اندر جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہمارے لیے ایک ڈائریکٹ خطرہ بن سکتا ہے. اب ایران کے اندر اگر اس وقت جس طرح کے جو ہے وہ ڈیمانسٹریشنز یا وہ ہوئے ہیں، اس کا ایک ڈومیسٹک ریزن ہے. وہ اس میں جو ہے وہ وجہ تو ڈالر اور تومان کے جو ہے گراوٹ کی وجہ سے ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ لوگوں میں انریسٹ ہے. اس کو جو ہے کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے، وہ ایرانی حکومت جو ہے پہلے بھی کرتی رہی ہے. بعض اوقات ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان پہ قابو پایا گیا ہے. اور ایران ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے. ایران اس وقت جو سفر کر رہا ہے وہ امریکن سینکشنز کی وجہ سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کا جو آئل ہے وہ دنیا میں جو ہے اس طرح سے نہیں بک سکتا جیسے باقی دنیا جو امریکن سینکشن کے اندر نہیں آتے وہ اپنا آئل بیچتے ہیں. تو یہ ایک مشکل سچویشن ہے، اور پاکستان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے. یہ بات ہے نا کہ یہ جو حکومت ہے ایران کی، جیسا دوران کے پہلی بھی کئی دفعہ ہوئے ہیں اور انہوں نے قابو پایا ہے، تو اس دفعہ جو ہے یہ قابو پا لیں گے، یا آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ٹرمپ از مین آف ایکشن، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. درانی صاحب، سوال بھی چوہدری صاحب اور میں جو سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ امریکی پابندیاں پہلے تھیں، وہاں مسائل ہیں، اب صدر ٹرمپ اور باتیں کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں، آپ چونکہ ایران میں رہے ہیں، سرو بھی کیا ہے، آپ نے سوسائٹی دیکھی ہے، ایرانی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور تعداد میں؟ دیکھیے، یہ کہنا مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اقتصادی، یہ تو خود پریزیڈنٹ پزشکیان نے بھی اس بات کی حمایت کی ہے کہ اس سے مشکلات پیدا ہوئے. ایرانی حکومت نے سبسڈی بھی دینے کی کوشش کی ہے $7 پر پرسن یا فیملی کے لحاظ سے، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو انٹرسٹ وہ انفلیشن ہے وہ 56% ہو چکا ہے، بے روزگاری 50% سے زیادہ ہے. یوتھ بل جو وہاں پہ ایران میں موجود ہے تقریباً آپ سمجھے 60% جو ہے یوتھ ہے، اور یہ ان کی اس وقت پاپولیشن تقریباً 9 کروڑ سے زیادہ ہے. اور پھر اوپر سے سینکشنز ہیں، تو یہ ایک مشکلات میں اضافہ کریں. اور پھر آپ نے دیکھا جون میں جو ہے اسرائیل نے حملہ کیا، وہ 12 دن کی وار تھی، لیکن اس میں ایران نے اپنا لوہا باہر منوایا. یہ جانتے یہ ان حقائق کے باوجود کہ ایران کی جو ایئر پاور ہے وہ اتنی مستحکم نہیں تھی جتنی کہ اسرائیل کے پاس وہ اسیٹس تھے. اور پھر امریکہ نے جس طرح سے ایران کی جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں ان پہ حملہ کیا، لیکن اس کے باوجود ایران اسرائیل کا جو وہ سسٹم ہے میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم، اس میں ایران نے پینیٹریٹ کیا. اسرائیل کے اندر ایک پینک مچا، تو ایران نے اپنی ایک فوجی قوت کو بہرحال اسٹیبلش کیا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر امریکہ انٹرونشن کرتا ہے ایران کے اندر تو اس کے عسکری لحاظ سے بھی بہت نیگیٹو اثرات ہوں گے، کیونکہ ایران
جو ہے وہ اس کو ایسی خاموشی سے برداشت نہیں کرے گا جو بھی امریکن موو ہو گیا اس معاملے میں یا جو بھی اسرائیل کرنا چاہے گا. تو خطے کے لیے بہت ہی اس کے مضر اثرات مرتب ہوں گے. چور صاحب آپ نے خود بھی اشارہ کیا پہلے اور امبیسڈر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مضر اثرات ہوں گے، لیکن اگر رجیم چینج ہوتی ہے، فرض کیا پرو اسرائیل پرو امریکن آ جاتے ہیں، آپ پرو انڈیا بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے ڈائریکٹ امپلیکیشن کیا دیکھتے ہیں؟ ڈائریکٹ امپلیکیشن تو بالکل سامنے ہی ہے نا آپ کے. دیکھیں اسرائیل کا جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی ہم یہ کوئی خفیہ بات ہے، یعنی ہرٹس جو ان کا یروشلم کا بڑا انفلوئنشل پبلیکیشن ہے، ان کی اور جو پبلیکیشنز ہیں ان میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اگر ایران کا محاذ اسرائیل سر کر لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اگلا اسپاٹ ان کا پاکستان ہے. اور آئی تھنک اس میں پھر پرابلم یہ آ جائے گی کہ افغانستان، انڈیا اور ایران تینوں سائڈوں سے پھر پریشر جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اوپر آ جائے گا. اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ضرورت بھی ہے کہ امریکہ سے ہم اپنے تعلقات بہت اچھے رکھیں، کیونکہ وہ ہی ایک بیلنسنگ فورس ہوگا ایسی سچویشن میں. اسرائیل کا جہاں تک پاکستان کے بارے میں یا سعودی عربیہ کے بارے میں یا ترکی کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس میں اگر ہمیں کو بیلنس کر سکتا ہے تو وہ تو کر سکتا ہے، امریکہ بیلنس کر سکتا ہے. پھر چین جو ہے اس کا ہمیں یہ ضرور ایڈوانٹیج ہے کہ ان لائک ایران، جن کا چین اتنا نہیں ہے ان کے اوپر جتنا پاکستان کے لیے، تو چین کا ایک بڑا ہوگا. لیکن ابھی تک دیکھیں نا، جو پرابلم دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وینیزویلا جو تھا وہ چین، اس کے اوپر 80% جو چائنا کی آئل امپورٹس ہیں وہ وینیزویلا سے تھیں، اور ساری جو فیوچر کانٹریکٹس ہیں وہ بھی چائنا کے تھے. لیکن چائنا وہاں کچھ نہیں کر سکا. جو چین کی اور روس نے جو لٹرلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اگریسو فارن پالیسی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس سے دنیا میں ایک بہت بڑا ان بیلنس کریٹ ہو گیا ہے. اور اگر فی الحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کچھ چیک کر سکتا ہے تو وہ امریکی عوام ہے، ان کے علاوہ کوئی اور طاقت. اچھا، ویسے صدر ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے کہ میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو میں خود ہوں، ادھر رکیے گا. وہ جو ڈائلاگ یاد ہوگا نا کہ گبر کو صرف گبر ہی روک سکتا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ایمبیسڈر صاحب، چوہدری صاحب نے ایک گلوبل پکچر سامنے رکھ دی. اب اگر اسی بات کو آگے بڑھایا جائے، امریکہ نے کہہ دیا کہ ہم یو این اداروں سے نکل رہے ہیں، یعنی کوئی 66 کے قریب ادارے ہیں وہ نکل رہے ہیں. مارکو روبیو کل کہہ رہے تھے کہ ہم انٹرنیشنل سول سرونٹ کو بلینک چیک نہیں دے سکتے. تو کیا یہ جب نکل جائیں گے تو ایک جو نیا آرڈر بن رہا ہے وہ کتنی خطرناک ہو جائے گی دنیا اس طرح سے؟ اس میں آپ کے سوال میں جواب ہے، بہت خطرناک ہوگی، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس نیو ورلڈ آرڈر کے پوائنرز میں سے ہے. اگر پوائنر ہی نکل جائے گا، اور اب بھی امریکہ جو ہے سب سے بڑا کنٹریبیوٹر رہا ہے یو این سسٹم کے اندر، انلیس باقی جو ہے کنٹریز وہ امریکن وڈرال کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو اگر پورا کر سکیں تو یقیناً یہ ایک انٹرنیشنل سسٹم، یو این سسٹم جو ہے ملٹی لیٹرلزم، اس کو ایک زخم پہنچے گا. ملٹی لیٹرل تو ختم ہوگا، لیکن چوہدری صاحب سعودی اور پاکستان یہ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، پھر ایک دوسرے کے خلاف حملہ ایک دوسرے پر ہی تصور ہوگا. پھر خبریں آئیں کہ ترکی جو ہے وہ بھی اس کو جوائن کر لے گا. اب پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، ترکی کی ایڈوانس ڈیفنس ٹیکنالوجی، سعودی عرب کی ویلتھ، یہ تو اتحاد کتنا امپیکٹ ڈالے گا؟ پھر امپیکٹ تو ظاہر ہے. اگر اس وقت دو فوجی قوتیں ہیں مسلم ورلڈ میں تو وہ تو پاکستان ہے اور ترکی ہے. جی ہاں، تیسرا تو کوئی اور ملک نہیں ہے. ایران کی بھی جو کیپیسٹی ہے وہ پاکستان اور ترکی کے تو قریب بھی نہیں ہے. اور سعودی عربیہ کا بھی ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس سارے معاملے میں. لیکن اصل میں ایشو اس وقت یہی ہے کہ
جو امریکہ سے تعلقات نہ سعودی عربیہ بگاڑنا چاہتا ہے، نہ ترکی بگاڑنا چاہتا ہے، نہ پاکستان بگاڑنا ایسے ہی چاہتا ہے۔ ایسے ہی تو یہ تینوں ملک جو ہیں وہ ایران کے اندر زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہے اسرائیل کے معاملے کے اوپر، اور مسلم ورلڈ ایز اے ہول بھی ایران کا بھی یہ پرابلم رہا ہے کہ یہ موجودہ رجیم ہے، اس نے بھی الحمدللہ کوئی ملک نہیں چھوڑا جہاں پہ پنگا نہیں لیا، تو اس لیے دے آر ناٹ پاپولر ود مسلم ورلڈ آئیدر، اور اس لیے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کو بس دیکھ رہے ہیں، اور اگر انٹرنل تبدیلی ہوتی بھی، یہی پرابلم ہوتا ہے جب آپ اتھارٹیرینزم میں ہوتے ہیں اور آپ کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، تو پھر جب چیلنج آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بالکل اکیلے ہیں۔ ایران کا جو پرائمری پرابلم ہے وہ ان کا اتھارٹیرین نظام ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اس نظام کے ساتھ خوش نہیں ہے، اور ڈیموکریسی میں یہی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ عوام کے بل کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کے اندر جو مضبوطی ہے وہ ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ ابھی تو یہ تینوں ملک بالکل نیوٹرل کھڑے ہیں۔ آپ نے ان تینوں ملک کے پیرل ایک اور کام بھی چل رہا ہے، پاکستان، چین، بنگلہ دیش ایک نیا میکنزم بن رہا ہے، یہ تو پاکستان کے لیے ایک اچھا ہے اگر انڈیا اس نیکسس میں جاتا ہے جو کہ اسرائیل، امریکہ، افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پاکستان، چین، بنگلہ دیش کا ایک نیا میکنزم، ابھی پرسوں دفتر خارجہ نے بھی کہا کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نہیں، وہ بڑھ رہا ہے، بڑھنا بھی چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بنگلہ دیش سے اس وقت جو پاکستان کے تعلقات ہیں، میرا خیال 1971 کے بعد درمیان میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں تعلقات بہتر ہوئے تھے، جب خالدہ ضیاء وہاں پہ پرائم منسٹر تھی، اس کے بعد یہ پہلی بار ہم اتنے قریب آئے ہیں، اور اصل بات تو اب آگے دیکھنا یہی ہے کہ جو چائنا ہے اس کو ایک تھوڑا اسرٹیو رول تو لینا پڑے گا، کیونکہ چائنا بالکل بھی ہتھیار تو نہیں نا ڈال سکتا، اور اس کا اپنا امیج ہے، وہ بھی وینیزویلا سے اصل اگر کسی کا امیج دنیا میں متاثر ہوا تو وہ چائنا کا ہوا Exactly. رشیا کا نہیں ہوا، چائنا کا ہوا، کیونکہ وینیزویلا بہت قریب تھے ان کے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ کتنی دیر اس کو خاموشی سے برداشت کرتا ہے، اور کیسے اس کو جو ہے، اب میں 10 دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ کم از کم 4 دفعہ مودی کی اور نیتن یاہو کی بات ہوئی ہے، تو ان کا جو کلوز ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، وہ تو بڑا مینیفیسٹ ہے، بڑا سامنے ہے آپ کے، کہ انڈیا کا اور اسرائیل کا جو نریندر مودی سے، حالانکہ وہاں پہ بھی انڈیا میں آپ کو پتہ ہے ڈویژن ہے، کانگریس نے تو اس کو بڑا مسترد کیا ہے، اور وہ نیتن یاہو از ویری ان پاپولر ان انڈیا، لیکن یہ RSS BJP نیکسس جو ہے، اینٹی مسلم نیکسس جو ہے، اس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے تو قریب ہیں۔ ایمبیسڈر صاحب، چودھری صاحب بار بار افغانستان کے چیلنج کی بات کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا اور وہ ادھر اسرائیل کے سامنے چلا گیا، ساتھ چلا گیا، چیلنج تو بہت بڑا ہے، انڈیا افغان چیلنج بذات خود یہ نیکسس ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس کو کیسے کوپ کریں؟ یہ ہے افغانستان کا، میں پہلے کہہ لوں، افغانستان ایک اریٹنٹ ضرور ہے، اتنا بڑا چیلنج بہرحال نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، انڈیا اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ انڈیا ڈائریکٹ فرنٹ پہ جرأت نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ دوسرا فرنٹ تھرو افغانس، تھرو پراکسیز وہ کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے اریٹنٹ پیدا کر سکتا ہے، لیکن جو فوجی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے پاکستان کی اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ TTP بھی جو ہے یہ وقتی اریٹنٹ ہے، یا BLA جو ہے، اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے، اس میں سیاسی طور پہ بھی اور ملٹریلی بھی وہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور ابھی بھی افغانستان نے دیکھ لیا پاکستان نے جو اقدامات لیے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی۔ یہ طالبان علیحدہ بات ہے کہ وہ اپنے جو ہے ایک امبیرسمنٹ کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے وہ اپنا دے آر پوٹنگ اپ اے بریو فیس، لیکن اندر سے تو حالات پتلے ہی ہیں۔ نہیں، لیکن اگر براڈر پکچر رکھی جائے، جیسے چودھری صاحب سے میں نے پوچھا کہ سعودی عرب، پاکستان، ترکی اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو ہماری نیبرہڈ میں جتنے مسائل ہیں، مثلا غزہ بھی میں تو امیجیٹ نیبرہڈ ہے، یمن ہمارا امیجیٹ نیبرہڈ میں ہے، صومالیہ بالکل گوادر کے آگے نیچے ہارن آف افریقہ ہے، صومالی لینڈ کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو یہ ہمارا 3 ملکوں کا اتحاد آپ کی نظر میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایران، پاکستان اور سعودیہ کا جو اسٹریٹجک الائنس ہے، ایگریمنٹ ہے، وہ ایک بہرحال ایک اسٹیبلٹی کی طرف قدم ہے۔ اس میں اگر ترکی شامل ہو جاتا ہے تو یہ اس سے جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کو دوام پہنچے گا، اور اس میں جو علاقے کی جو باقی مملکت ہیں
یقیناً ان کی بھی اسٹیبلٹی میں یہ مدد دے گا. اس کو یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں بعض جو ترکی پاکستان یا جو مخالفین ہیں وہ اس کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کریں یا اس کو سیبوٹیج کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے. لیکن جتنا بھی اگر ریجنل لیول پہ اگر آپس میں متحد ہو جاتے ہیں تو وہ یقیناً ریجنل اسٹیبلٹی دوام. چلے ادھر رکیے ناظرین، بریک لیتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کا سندھ کا دورہ بھی اہم ہے، لیکن چور صاحب ایک سوال رہ گیا بیفور کہ ہم پولیٹکس کی طرف جائیں. خطرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صدر ٹرمپ بذات خود پاکستان کے بڑے فین ہیں، وہ پاکستان کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں. انہوں نے کل بھی 8 جہاز گرانے کی بات کی. امریکہ اور پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکسرسائزز بھی ادھر جاری ہیں پبی میں. تو یہ تو پاکستان سینٹر آف انٹرنیشنل ڈپلومیسی تو بنا ہوا ہے، اس کا ایڈوانٹیج تو ہے نا ہمیں. نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بڑا اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک سیکیورٹی ایسٹ ہیں پاکستان کے لیے اور بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور ظاہر ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کو اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ، اور یہ 1954 سے پاکستان کی جو تعلقات ہیں امریکہ سے وہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو ہم مینٹین کریں، اور ہماری تو کوشش یہی رہنی چاہیے اور یہی بیلنس ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے نا کہ کیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، آپ دیکھیے انہوں نے کتنی کوشش کی غزہ میں نیتن یاہو سے ریلیف لینے کی، لیکن انہوں نے اسرائیل سے وہ نہیں لے سکے. سو جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو پھر امریکہ کے اندر کی سچویشن بھی اس قدر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے کہ پریزیڈنٹس جو ہیں ان کو وہ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں خود کو. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ہو تو نیتن یاہو تو ایک دن اسرائیل کے پرائم منسٹر نہ رہیں. جو جس قسم کے جذبات کا اظہار اس ایڈمنسٹریشن نے ان کے لیے کیا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ابھی تک تو وہ رہیں گے، وہ کنٹینیو ہی کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہوگی یہ کیسے آگے بڑھتی ہے. فی الحال فوری تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے ایشو نہیں ہے. ابھی تو ایک پروجیکٹ ہے جو ایران لانچ ہوا ہے، یہ کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. پھر یہ جو اس کو جو آپ نے صومالیہ لینڈ کے اوپر جو ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر دیکھتے ہیں آگے کیسے معاملات بڑھتے ہیں. یو اے ای جو ہے وہ کافی سعودی عربیہ سے اس کا فاصلہ ہو گیا ہے. اچھا، یو اے ای سے اور سعودی عرب سے کراچی قریب ہے. 2 دن تو بڑا اچھا دورہ رہا سہیل آفریدی کا سندھ کا، لیکن آج کچھ ویژول بھی آئے، کچھ بیانات بھی آئے. ابھی بھی ان کا جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے تنازع پیدا ہو گیا. اوپر سے ان کی 9 مئی کی جو فورینزک رپورٹ ہے وہ بھی آ گئی کہ ملوث تھے 9 مئی میں. یہ کیا ٹوسٹ اینڈ ٹرن آیا؟ دیکھیے، اس سے جو بھی تک کے حالات ہیں ان سے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کوئی ٹاکس وغیرہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر ہائی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی جو ہے وہ چونکہ سڑک کے اوپر کوئی بڑا چیلنج نہیں بنا پا رہی، تو اس لیے ہمیں ایسے ہی جو ہے ان کو مزید ہم ان کو جو ہے وہ دھکیل سکتے ہیں پیچھے. یہ جو آج کا فورینزک آیا ہے یا جو چیزیں آئی ہیں یہ بیسکلی تو آپ دیکھیں ظاہر ہے اس کی کوئی لیگل امپورٹنس تو نہیں ہے. اس کا مین ایشو تو یہی ہے کہ وہ 8 فروری کو لیگل امپورٹنس کیوں نہیں ہے جب ان کا 9 مئی میں ملوث ہونا ثابت ہو گیا، لوگوں کو سزائیں بھی مل رہی ہیں 9 مئی میں. دیکھیں جو عدالتی کارروائیاں ہیں نا وہ اصل میں تو سیاست سے افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں نا، کوئی عدالت میں تو نہیں نا یہ کوئی کیسوں کی اس طرح سے کوئی. سو لیگل جب ہم بات کریں گے وہ تو ہمیں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کی پالیٹکس میں ٹمپریچر اوپر کرنا ہوتا ہے تو 9 مئی کے کیسز تیز ہو جاتے ہیں، جب نیچے کرنا ہوتا ہے تو وہ نیچے ہو جاتے ہیں. ابھی جو سہیل آفریدی کا یا ان کا پرابلم ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ کراچی کے اندر 2 دن جب جو انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے اس میں پیپلز پارٹی اچھی لگنی شروع ہو گئی تھی، نون لیگ جو ظاہر ہے وہ ولن لگنا شروع ہو گئی تھی. تو آئی ایم ویری شیور کہ جو تھیوری یہی چل رہی ہے کہ نون لیگ کی درخواست کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ تبدیل کی گئی ہے پالیسی.
تو اس سے ایک انڈیکیشن تو واضح ہے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب نے انہوں نے بات کی مذاکرات کی، حکومت ایک لپ سروس تو دے رہی ہے مذاکرات کو، لیکن وہ عملی اقدامات کرنے کے لیے مذاکرات وغیرہ پہ کوئی سنجیدہ نہیں ہے، اور ہر وہ قدم وہ اٹھا رہے ہیں جس سے کہ اور سکویز کیا جا سکے عمران خان اور تحریک انصاف کو، اور یہی سلسلہ فی الحال جاری رہتا نظر آ رہا ہے۔ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے دنیا بھر میں پوسٹنگ کی ہے، وہاں جس ملک میں آپ رہے، ظاہر ہے آپ کی ایک کین آبزرویشن ہے، جب ملکوں میں اس طرح کی صورتحال ہو، بیرونی خطرات ہوں یا چیلنجز ہوں، تو انٹرنل جو کنسولیڈیشن ہے، ہم آہنگی، وہ کتنی ضروری ہوتی ہے یا نہیں ہوتا، بس چلتا رہتا ہے کام؟ نہیں، اس میں تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، انٹرنل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ انفیکٹ آپ کے جو ایکسٹرنل ریلیشنز پہ جو اس کے اثرات ہیں وہ یقیناً بہت دیر پا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو ایک سکسیزفل فارن پالیسی اس وقت ہے کہ جب آپ ڈومیسٹکلی جو ہیں وہ مضبوط ہوں، اور تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خارجہ پالیسی پہ پھر اس طرح کی اندرونی صورتحال کے کیا اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو انٹرنل انسٹیبلٹی آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں ملک کے اندر ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی پہ اس لیے اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہی کہ جو خارجہ ایشوز ہیں، جیسے افغانستان ہے، انڈیا ہے، یا باقی دنیا کے ساتھ معاملات ہے، اس میں حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ کوئی علیحدہ ڈائریکشنز میں بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تقریباً ان کے درمیان ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ڈفرینسز ان پرسیپشن ہو سکتا ہے، لیکن آپ اوور آل اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں۔ جوہر صاحب، خیر یہ تو دورانی صاحب کی بات درست نہیں ہے، افغانستان کو لے کے تو بہت بڑا آئی تھنک ڈفرینس آف اوپینین ہے حکومت اور اپوزیشن۔ اچھا، میں یہی سوال بھی یہی کرنے والا تھا کہ اپوزیشن اور سوچتی ہے، سہیل آفریدی صاحب اور سوچتے ہیں، حکومت اور سوچتی ہے، ایک ڈفرینس تو موجود ہے۔ یہ صرف سہیل آفریدی کا ہی نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں چاہے JUI ہو، چاہے PTM ہو، چاہے ANP ہو، سارے جو خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جو اوپینین ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ تو بہرحال نہیں ملتی۔ اسی کانٹیکس میں جو میں ان سے بھی پوچھ رہا تھا، ہم آہنگی والا، کنسولیڈیشن والا، آج بھی آپ کا ٹویٹ آیا، آج بھی آپ نے مذاکرہ، ہم سکرین پہ وہ آپ کا ٹویٹ دکھا بھی رہے ہیں، آپ نے پھر بات کی کہ بڑے مل کے بیٹھیں، جو کچھ ادھر کراچی میں صورتحال ابھری یا پھر 9 مئی کے ان کے ملوث ہونے کا ثبوت آ گیا، تو آپ کی جو ریکنسیلیشن کی کوششیں ہیں ان پہ کیا اثر پڑے؟ نہیں، ان پہ تو ذرا برا ہی اثر پڑ رہا ہے نا۔ دیکھیے، ہماری تو نقطۂ نظر ہے نا، ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اتنا ہائی ٹمپریچر ملک کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب آپ سیاست کو اتنا زیادہ ولیٹائل کر دیں گے تو اس سے آپ کی گورننس بھی متاثر ہوگی۔ اگر انٹرسٹنگلی جو ولیٹائل سچویشن ہے یا ہجان ہے جو سیاست میں، وہ اپوزیشن کو سوٹ کرتا ہے، حکومت کو تو سوٹ نہیں کرتا۔ یہاں لیکن جو ہے نا وہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جہاں پہ حکومت جو ہے وہ روز ٹینشن بڑھا دیتی ہے اور ایک ہجان میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے لوگوں کو۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی تھیوری کیا ہے، کیونکہ اگر میں حکومت میں ہوں تو میری کوشش تو یہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ چر صاحب یہ بھی میں ضرور کہوں گا، آپ نے ایک بڑی کانفرنس کی، بڑا انیشیٹو تھا، اپریشیٹ کیا سب نے بیٹھ کے، ہم نے بھی اپریشیٹ کیا۔ آپ نے کوٹ لکھپت والے لوگوں کی رہائی کی بات کی، آپ نے ڈائلاگ کی بات کی، لیکن آپ کی اپنی تجاویز کو PTI نے مسترد کر دیا، ڈس اون کر دیا انہوں نے۔ اس PTI کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو آپ اتنے سالوں سے سیاست کور کر رہے ہیں، میں آپ سے مطلب اگر ابھی شرط لگا لوں کہ آپ مجھے 5 لوگوں کے نام بتا دیں کہ جو PTI کی پولیٹیکل کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ آپ جانتے ہی نہیں لوگوں کو، نہ وہ جانتے ہیں، نہ عمران خان انہیں جانتے ہیں، نہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں۔ یہ تو ایک حادثے کے نتیجے میں، چونکہ 9 مئی اور 20 جون کے دوران میں ہم سب لوگوں کو جو PTI تھے ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا، تو اس کے بعد جو لوگ باقی بچے وہ چاہے آپ ان کو فارغ کر دیں اور کل عمران خان کہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی ہوں گے تو وہ ہوں گے۔ نہیں، لیکن وہ لوگ اسٹرگل تو کر رہے ہیں نا، وہ آواز بلند کر رہے ہیں، اڈیالہ کے باہر ٹھنڈا پانی وہ جھیلتے ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان والے لاہور گئے ہوئے ہیں نا،
وہ لیڈر نہیں ہیں. لیڈر تو آپ کو ڈیالہ کے باہر کبھی کوئی نظر ہی نہیں آیا. وہ ورکرز ہیں جو علیمہ بی بی کے ساتھ جاتے ہیں, اپنا ان کے آئی وڈ سے کہ ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے ادھر جو ہے وہ جاتے ہیں. لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل کمیٹی ہے, یہ تو لوگ کبھی نہیں وہاں پہ گئے, اور ان کا آنے جانے کا کوئی ایشو بھی نہیں. اس لیے وہ ان کی کیا اوپینین ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ اس وقت دو لوگوں کی اوپینین ہے. ایک تو جو اسیران ہیں کوٹ لکھپت میں, انہوں نے خط لکھ کے اپنی اوپینین کا اظہار دو بار خط لکھا ایسے ہی کہ بات چیت کی, انہوں نے ریڈینس شو کی. اب وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں, وہ شاہ محمود ہیں, محمود الرشید ہیں, اعجاز چودھری ہیں, یاسمین راشد ہیں, عمر چیمہ ہیں, وہ آپ کو پی ٹی آئی کا سینٹیمنٹ دے رہے ہیں. لیکن حکومت نے ان کے خط کے اوپر نہ صرف یہ کہ اس کو حقارت سے مسترد کیا ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے ان سے. نہیں, حکومت نے تو اپنی, ان کی پارٹی نے کہا کہ نہیں ہم مذاکرات نہیں کرتے. ہم ان کی پارٹی کو چھوڑ دینا, یہ میں کہہ رہا ہوں. اگر حکومت آج مذاکرات میں سنجیدہ ہو, اور میں نے ایاز صادق صاحب سے, رانا ثناء اللہ صاحب سے عرض بھی کی کہ اگر آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں, اور ادھر رانا صاحب بیٹھے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب بیٹھے ہیں, سعد رفیق صاحب بیٹھے ہیں, رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں, تو دوسری طرف کون بیٹھے گا؟ سوال یہ ہے نا کہ جب تک آپ ان لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے, جب تک یہ کوٹ لکھپت کے لوگ باہر نہیں آتے, یہ خواتین باہر نہیں آتی, ایک ماحول ہی نہیں ہوگا بات چیت کا. تو آپ نے اپنی ٹیبل کے دوسری طرف لوگ بھی تو آپ نے ہی سلیکٹ کرنے ہیں نا, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے. اور پھر یہ دیکھیے, خان صاحب اجازت دیں گے ان کو, خان صاحب اجازت نہیں دے رہے نا. میں نہیں دیکھیں نا, خان صاحب کی بات تو بعد میں آئے گی نا. خان صاحب کے پاس اگر آج مجھے آپ خان صاحب کے پاس کہیں کہ چلے جاؤ, تو میں جا کے کیا کروں گا؟ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں ان کو بتانے کو. آپ جب پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیز کرتے ہیں, خواتین کو ریلیز کرتے ہیں, پھر ہم لوگ جا کے خان صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے دیکھیے ایک بڑا قدم آگے بڑھایا ہے, اب ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک قدم پیچھے لیں, اور حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سپیس ملے کہ وہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں. ظاہر ہے کہ عمران خان کو جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں, پرسنلائزڈ کیمپینز ہیں, ان سے علیحدگی کی درخواست جو ہے وہ ہوگی, اور ان کو کرنا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں کریں گے, پھر اونس عمران خان پہ آئے گا نا. چلیں بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب, آپ تشریف لے آئے. ایمبیسڈر آصف درانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.